أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. شروع سے لے کر کے ابھی تک بنی اسرائیل یہود اور نصارہ انبیاء بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ کا سلوک اور برتاؤ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخر کے اندر میں ان کا سلوک اور برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ابھی تک کی آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. آج کا جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ یا بنی اسرائیل کی وہ چیزیں اور وہ باتیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں کی یعنی صحابہ کرام کے ساتھ میں کی قرآن کے ساتھ میں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کی ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر میں بیان فرماتے ہیں. ہم شروع سے بنی اسرائیل کی یعنی یہود اور نصارہ کی شرارتیں ان کی بدماشیاں ان کی نافرمانیاں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے کی ہم سنتے رہے ہیں. نافرمانی کرنا بلکہ ان کی باتوں کا انکار کرنا یہاں تک کہ اگر محسوس کیا ان لوگوں نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کر ڈالا. یہ سب ہم سنتے آئے ہیں. آگے والی آیات کے اندر میں مدینہ منورہ کے اندر میں جو یہود رہتے تھے قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر یہ دو قبیلے تھے یہودیوں کے. کبھی کبھی یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں بھی آ جاتے یا راستے کے اندر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر گزر ہوتا تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کرتے. سلام کے اندر میں السلام نہیں بولتے السلام بولتے. السلام علیکم کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی تم پر ہو. جیسے ہم سلام کرتے ہیں پھر سلام کا جواب دینے والا بھی یہی کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، اللہ کی طرف سے سلامتی تم پر بھی نازل ہو.
लेकिन यहूदी जब सलाम करते तो अस्सलामु अलैकुम बोलते, अस्सलामु अलैकुम। साम का माना या तो नहुसत के हैं या साम का माना जो मौत के हैं, यानी तुम पर नहुसत वाक़ हो और तुम पर तुम्हारी मौत वाक़ हो, तुम पर नहुसत वाक़ हो। तो इनके जवाब के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम फरमाते, वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भी नहीं और वालेकुम साम भी नहीं, वालेकुम तुम पर। यानी अगर उसने सलाम किया हुआ है तो वालेकुम अस्सलाम, और अगर साम यानी नहुसत के लिए और मौत के लिए अगर बद्दुआ दी है तो वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत के अंदर में भी आता है, दूसरे भी सहाबा किराम की रिवायत में आता है। हदीस का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, ये तो आपको जो है मौत की बद्दुआ देते हैं या नहुसत की बद्दुआ देते हैं और आप उनको सलाम का जवाब देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम सुनते नहीं मैं क्या जवाब देता हूँ, मैंने वालेकुम अस्सलाम कहाँ कहा, मैंने वालेकुम कहा। इस तरीके से इनकी शरारतें होती थी। मजलिस के अंदर में भी कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूदी आते, यहूदी आकर के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बातचीत के अंदर में गुफ्तगू के अंदर में मशगूल होते, तो दूसरी जानिब से यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कहता राइना, राइना कहता, राइना। राइना, राइना का एक माना तो ये है अरबी ज़बान के अंदर में राई ये अम्र का सीगा है, हुक्म का सीगा है, हुक्म करने के लिए। ना का माना हमारी, राई यानी रियायत करो, ना यानी हमारी, हमारी रियायत करो। रियायत करने के माने में आता है, ख्याल करने के माने में आता है, हमारा ख्याल करो, हमारी रियायत करो। तवज्जो देने के माने में आता है, हमारी तरफ तवज्जो करो। ये अरबी ज़बान के अंदर में ये राइना का माना है। लेकिन राइना का जो लफ्ज़ है ये इब्रानी ज़बान के अंदर में, हिब्रू इब्रानी ज़बान के अंदर में एक गाली है। नहीं मालूम इस गाली का क्या माना और क्या मतलब होता है। उलमा किराम ने यही लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि ये एक किस्म की गाली है राइना। तो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कह कर के पुकारते, तो एक तो गाली के माना में इस्तेमाल होता और दूसरा इब्रानी और हिब्रू ज़बान के अंदर में राइना अहमक को और बेवकूफ़ को कहते हैं। राइना का माना ये बेवकूफ़। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लफ्ज़ से पुकारते। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अपने एतबार से यूँ समझते कि राइना का माना जो है हमारी तरफ तवज्जो करो, हमारी तरफ निगरानी करो, हमारा ख्याल रखो, तो ये भी राइना बोलते थे। लेकिन यहूदी राइना के नीचे, एन के नीचे जो ज़ेर है, ज़ेर कसरा, उसको खींच करके पढ़ते राइना, राइना। तो इसका माना होता अरबी ज़बान के अंदर में ये हमारे चरवाहे। राई, राई एन के नीचे ज़ेर और फिर या राई, इसका माना है चरवाहा। ये बकरियों का और ये जानवरों का जो चराने वाला होता है उस चरवाहे को कहते हैं राई। राईना ये हमारे चरवाहे, ये माना होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मना फरमाया कि ये जो राईना कहते हैं और कभी खींच करके राईना कहते हैं तुम मत कहो, उनको कहने दो। मुसलमानों को मना फरमाया। इस आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि ये यहूद और बनी इसराइल मुसलमानों के दरमियान के अंदर में भी ऐसी बातें पैदा फरमाते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बे फरमाया, चौकन्ना फरमाया सहाबाए किराम को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो सहाबाए किराम ही मौजूद थे, इसलिए यहाँ पर मुराद सहाबाए किराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगों जो ईमान लाए, ला तक़ूलू राइना,
तुम राइना मत कहो, ला तकुलू मत कहो, राइना मत कहो, वकुलू और कहो बोलो, उन्जुरना कहो। उन्जुरना का माना है हमारी तरफ देखो। इसके अंदर में कोई दूसरा माना मतलब पैदा होता नहीं है, देखने के माना के अलावा कोई दूसरा माना पैदा नहीं होता। तो कहा कि तुम कहो उन्जुरना, और अगर आपकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न देखें और आपकी तरफ अगर तवज्जो न फरमाए, कहो वस्माओ, हमारी बात भी सुनो। दूसरों की बात सुनते हैं तो हमारी बात भी सुनो। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीमुन, और काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़िल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आगे वाली आयत के अंदर में तज़किरा है कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो अगली किताबें मनसूख हो गई, अगली किताबें कैंसिल हो गई। अगले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लाए थे वो सारे अदियान, सारे मज़ाहिब कैंसिल और मनसूख हो गए। सिर्फ नजात के लिए एक ही चीज़, या तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और कुरान पाक के ऊपर में ईमान लाए। इसके अलावा ईसा, मूसा और यहया, ज़करिया और नूह से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए और जो भी वो दीन लेकर के आए, सारे अदियान मनसूख, और जो किताबें वो लेकर के आए सारी किताबें मनसूख। अब सिर्फ चलेगी तो क़यामत तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, और मानना होगा तो सिर्फ कुरान पाक के अहकाम को माना जाएगा। इसके अलावा और कोई चीज़ काबिल कबूल एतबार मातवल नहीं होगी। ये बात अहले किताब को अच्छी नहीं लगी, यहूद को और नसारा को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अबदी दीन समझते थे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दिन क़यामत तक यही दिन चलेगा, और तौरात को अबदी किताब समझते थे कि इसके बाद में कोई किताब आसमान पर से आने वाली नहीं है। हालांकि उस किताब के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा था, कुरान पाक का भी तज़किरा था, इसके ऊपर में ईमान लाने की भी बातें थी। इसके बाद में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उनको इंजील दी गई तो नसारा ने ये शरारत की कि इन्होंने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना और इंजील को आखिरी किताब माना। अब चूँकि अंबिया बनी इसराइल के अंदर में आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनका अकीदा इस एतबार से बराबर था कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है, यानी बनी इसराइल के अंदर में कोई नबी आने वाला नहीं है। नबी आखिर ज़मान जो आए ये बनी इस्माइल के अंदर में आए। तो होना ये चाहिए था कि इंजील के अंदर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और खुशखबरी दी गई थी। इसके एतबार से नबी आखिर ज़मान पर वो ईमान लाते और कुरान पाक के ऊपर में ईमान लाते, वो भी ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा और इनके साथ साथ ये जो मक्का के मुशरिकीन हैं या मदीना मुनव्वरा के मुशरिकीन हैं, वो तो चाहते नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे ऊपर में कोई खैर उतारी जाए। इसका तज़किरा अल्लाह ने इस आयत के अंदर में फरमाया, मा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, नहीं चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, यहूद और नसारा। यहूद और नसारा ये अहले किताब कहलाते हैं। एक ज़माने के अंदर में वो मुसलमान थे यहूद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन आया, दिन मंसूख हो गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इंजील को मानने वाले मुसलमान, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान आया, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर ईमान लाने वाला मुसलमान, इसके अलावा या तो काफिर कहलाएगा या मुशरिक कहलाएगा। ना यवद्दुल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, नहीं चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, चाहे वो अहले किताब में से हो, यहूद में से हो, नसारा में से हो, वल मुशरिकीना, और चाहे वो मुशरिकीन में से हो, ये नहीं चाहते अन युनज़्ज़ल अलैकुम
کہ تمہارے اوپر میں نازل کیا جائے من خیرن کوئی بھی بھلائی من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. کوئی بھی بھلائی کی چیز اگر مسلمانوں کے اوپر میں نازل ہوتی اور مسلمانوں کو پہنچتی تو یہ یہود نصارہ اور مشرکین ناراض ہوتے تھے اور چاہتے نہیں تھے. اور خیر کا معنی مفسرین نے ایک معنی خیر کا قرآن بھی لکھا ہوا ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. قرآن پاک تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا جائے تم پر تو نہ مشرکین چاہتے ہیں اور نہ یہود اور نصارہ چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پر سے جو خیر کسی کے لیے بھی اترتی ہے یا قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ منصب رسالت کو جہاں کہیں بھی رکھتا ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ کون آدمی منصب رسالت کو برداشت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص فرما دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جن کو چاہتے ہیں. خیر کو نازل کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا. قرآن پاک کو اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے چاہنے سے ہوا. تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. اللہ نے فضل فرمایا قرآن کی شکل کے اندر میں انسانوں کو یہ کتاب عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر میں ایک رہنما امت کو اور پوری انسانیت کو عطا فرمائی. اس کے بعد میں یہود اور نصارہ کی طرف سے کچھ شرارتیں مسلمانوں کے ساتھ میں ہوتی تھی. مسلمانوں کو ورگلاتے تھے, مسلمانوں کو پھسلاتے تھے, یعنی صحابہ کرام کو. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اندر میں نسخ نازل فرماتے. نسخ کا مطلب, نسخ کا معنی ہے کاپی کرنا, اور نسخ کا معنی ہے کینسل کرنا, اور نسخ کا معنی ہے بدل دینا. ایک شریعت کی جگہ پر دوسری شریعت لانا اس کو نسخ کہتے ہیں, یا ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لانا اس کو نسخ کہتے ہیں. تو یہود اور نصارہ اور ان کے ساتھ ساتھ مشرکین صحابہ کرام کو ورگلاتے تھے اور شک میں ڈالتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر میں تبدیلی نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس کے لیے علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو بڑے مدارس کے اندر میں عربی چھٹے کے اندر میں پڑھائی جاتی ہے, جلالین شریف کے ساتھ میں یا جلالین شریف سے پہلے. اصول تفسیر ہے اس کے اندر میں حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے پہلے فارسی زبان کے اندر میں لکھی تھی, اس لیے کہ یہاں ہندوستان کی زبان فارسی تھی جیسے آج ہندی ہے اس طریقے سے. تو یہ کتاب مصر گئی اور جامعہ ازہر کیرو یونیورسٹی کے کسی فارسی کے لیکچرر نے, فارسی کے پروفیسر نے اس کا عربی کے اندر میں ترجمہ کیا. پھر یہاں آنے کے بعد میں جو اس کے اندر کچھ تصحیح بھی کی گئی اور حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح عربی کے اندر میں بھی کی. اس کتاب کا نام تھا الفوز الکبیر, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی شرح عربی کے اندر میں لکھی ہے مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے العون الکبیر فی شرح حل فوز الکبیر, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں نسخ علماء کرام اور مفسرین اور دیگر امت کے علماء کرام نے جو لکھے ہیں وہ 20 جگہ کے اندر میں نسخ ہے. قرآن پاک کے اندر میں نسخ 20 جگہ کے اندر میں ہے. اب نسخ کیسے ابھی میں سمجھاتا ہوں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 جگہ کے اندر میں نسخ ہے, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کی بات کو
ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن پاک کے اندر میں 5 جگہ کے اندر میں نسخ ہے. قرآن پاک کے اندر میں صرف 5 جگہ کے اندر میں نسخ آیا ہوا ہے. اب نسخ معنی بتا دیا کہ نقل کرنے کو کہتے ہیں، تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں، بدلنے کو کہتے ہیں. ایک شریعت کی جگہ پر دوسری شریعت یا ایک حکم کی جگہ پر دوسرے حکم لانے کو نسخ کہتے ہیں. نسخ کی مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسمیں لکھی ہوئی ہے کہ نسخ 2 طرح کا ہوتا تھا. ایک ہے نسخ فی الشرائع اور دوسرا ہے نسخ فی الشریعت. نسخ فی الشرائع کا مطلب یہ ہے کہ شریعتوں کے اندر میں نسخ کا آنا یہ ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر میں آئے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ تکوینیات کی وحی نازل فرمائی، تکوینی وحی نازل فرمائی. مکان ایسے بناؤ، کھیتی ایسے کرو، کپڑا اس طور پر سیو، اناج غلہ ایسے پکاؤ اور اس کی حفاظت اس طور پر کرو اور ایسا اس طور پر پکایا جائے گا، یہ وغیرہ. اس لیے کہ انسان جنت میں سے آیا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا. سب سے پہلے جب قابل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ اب یہ میت کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مرڈر اور کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تعلیم کے لیے کوے کو بھیجا. کوا آیا اور اپنے ساتھ میں کووں کو لے کر کے آیا. ایک مرا ہوا کوا اٹھا کر کے لائے اور جہاں پر قابل اپنے بھائی کی لاش کو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا وہاں کوے آئے اور کھڈا کھودا اور اپنے پنجوں کے ذریعے سے اس کے اندر میں مرے ہوئے کوے کو ڈالا، پھر اس کے اوپر میں مٹی ڈال دی. قرآن پاک کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے. تو تکوینیات کی وہی نازل ہوتی تھی اور تشریعیات شریعت کی، عبادت کی، اخلاق کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. اس لیے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کہ ان کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل فرمائے. تو تشریعی احکام نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا. یہ تشریعی احکام نازل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پابند تھے، مکلف تھے، شریعت کے تشریعی احکام کے مکلف تھے اور پابند تھے. اور ان کا جو سفر ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت خضر علیہ السلام یہ پابند تھے، مکلف تھے تکوینیات کی. تکوینی وحی ان کے اوپر میں نازل ہوتی تھی اور تشریعی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی. ان دونوں کے اندر میں جو 3 چیزیں ہونے کے بعد میں جو نہیں بنی، اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پابند تھے شریعت کے اور خضر پابند تھے تکوینی امور کے. ان کو بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا. سب سے پہلے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کشتی والا خضر علیہ السلام کا جان پہچان والا تھا تو کرایہ بھی نہیں لیا. موسیٰ علیہ السلام کا، خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم جو بعد میں نبی بنے ان کا نام تھا یوشع ابن نون، ان تینوں کا کرایہ نہیں لیا. کشتی تھوڑی چلی، اس کے بعد میں جو ہے کشتی کے ایک لکڑی کو توڑ دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. اس پر موسیٰ، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی کوئی اگر احسان کرے تو تم بھی اس کے اوپر میں احسان کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کے اندر میں بھی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کشتی والے نے کرایہ نہیں لیا تو کم از کم اس کا فائدہ نہیں پہنچاتے تو نقصان تو نہیں کرتے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول چکے. موسیٰ علیہ السلام نبی کے سامنے اگر شریعت کے احکام کے مطابق اگر کوئی بھی کام ہو تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، احادیث، یہ تین طرح کی آتی ہے. حدیثیں 3 طرح کی آتی ہے. ایک قولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ قولی. اور ایک فعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا لیکن عمل کر کے بتایا، اپنی زبان سے نہیں کہا، کر کے بتایا، یہ فعلی.
اور تیسری ہے تقریری، حدیث تقریری۔ حدیث تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کرنے والے نے کوئی کام کیا، بولنے والے نے کوئی بات بولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس کام کے جائز ہونے کی دلیل، غیر ممکن ہے، نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ایسی کی جائے کہ جو شریعت کے مخالف ہو، مخالفت کے اندر میں کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی مجبور ہوتا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو بولنا پڑے۔ اب ان دونوں کی آپس میں جو بات ہوئی تھی، حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں تو بولنا نہیں۔ اب یہاں پر اللہ کا یہ حکم تھا کہ شریعت کے خلاف جو بھی کام ہو تو وہ بولنا ان کے لیے ضروری تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ان دونوں کے درمیان کے اندر میں جدائی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی احکام کے پابند تھے اور حضرت خضر جو وہ تکوینی احکام کے پابند تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں جو نسخ کا جو تذکرہ فرمایا ہوا ہے، ایک تو ہے نسخ فی الشرائع، اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی شریعتیں آئی وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد میں انبیاء علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر آخر کے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ یہ ہے نسخ فی الشرائع۔ اور دوسرا ہے نسخ فی الشریعت، ہماری شریعت کے اندر میں نسخ ہوا، ہماری شریعت کے اندر میں حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر میں 20 جگہوں کے اندر میں نسخ ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں صرف 5 جگہوں کے اندر میں نسخ ہے۔ نسخ اس طور پر ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت ہے، اس آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو نازل فرما دیتے، ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے، تو یہ نسخ کہلاتا تھا۔ دوسرا نسخ یہ ہوتا تھا کہ آیت قرآن پاک کے اندر میں باقی رہتی، لیکن اس کا جو حکم ہوتا اس حکم کو منسوخ کر دیتے، کینسل کر دیتے۔ جیسے پہلے وراثت کے احکام اور اس کے وصیت کے احکام نازل ہونے سے پہلے عورتوں کے لیے جو ہے 1 سال تک گھر کے اندر میں رکھنے کا حکم تھا۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر میں یہ آیتیں موجود ہے، لیکن یہ حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا، تیسرے نمبر کا نسخ، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کے اندر میں جو آیت تھی اس آیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ رات کے وقت کے اندر میں صحابہ کرام کو وہ آیت یاد تھی، صبح کے اندر میں پڑھنا چاہا تو یاد ہی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوتے اور صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ فلانی آیت تک ہم کو یاد ہے، اور اس آیت کے بعد میں جو دوسری آیت تھی وہ یاد نہیں ہے، اس کے بعد والی آیت یاد ہے، یہ آیت یاد نہیں آتی، وہ آیت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، نسخ وارد ہوا، کینسل کر دیا۔ تو قرآن پاک کے اندر میں ایسی آیتیں تھیں۔ اچھا، پھر اس کا جو حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اب پہلے بتایا کہ قرآن پاک کے اندر میں کچھ آیتیں ہیں، اس کا جو حکم تھا، آیتیں موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر میں، ہم پڑھتے ہیں، آیتیں موجود ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس پر عمل کرنا نہیں ہے، کینسل ہو گیا۔ دوسرا، قرآن پاک کے اندر میں جو آیتیں تھیں وہ آیتیں منسوخ ہو گئی، قرآن پاک کے اندر میں وہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر میں عمل آج بھی موجود ہے، آج عمل کیا جاتا ہے اور پوری امت اس کے اوپر میں عمل کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں ایک آیت تھی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ الشیخ والشیخ خدو اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ۔ الشیخ والشیخ خدو، بڈھا مرد، والشیخ خدو اور بڈھی عورت،
اذا زنیا جب دونوں زنا کرے فرجموہما تو ان دونوں کو رجم کرو یعنی چھاتی تک کھڈا کھود کر کے اس کو گھاڑ کر کے پتھر مار کر کے اس کو مار دو فرجموہما نکالا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اب یہ دوسری جگہ کے اندر میں بھی ہے الزانی والزانیۃ یہ دوسری جگہ کے اندر میں بھی ہے اور زنا کرنے والے کا حکم شریعت کے اندر میں دو ہیں. اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کا حکم الگ ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کا حکم الگ ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے ابھی شادی نہیں ہوئی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے شادی نہیں ہوئی تو 100 کوڑے مارے جائیں گے زنا کرنے والے کے لیے. اور اگر شادی شدہ ہے مرد ہے یا عورت تو اس کو رجم کیا جائے گا. پھر زنا کے ثابت ہونے کے لیے بھی 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. گواہی عام طور پر چاند کی گواہی کہ بھئی چاند دیکھا رمضان کا چاند یا عید کا چاند یا بقرعید کا چاند دیکھنے کے اندر میں 2 مردوں کی گواہی کافی ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے. اور اگر بادل مطلع صاحب ہے تو بہت سے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے. اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر مردوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا مردوں کی گواہی غیر معتبر اور وہ بھی ایک عورت کی گواہی 2 عورتیں بھی نہیں ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا اعتبار نہیں. یہ شریعت کتنی نازک ہے دیکھیں اور شریعت میں حیا اور شرم کا کتنا لحاظ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کی شرمگاہ سے پیدا ہو رہا ہے کوئی بچہ کسی عورت کی شرمگاہ سے پیدا ہو رہا ہے اس کے بعد میں ہو گئی اختلاف کہ یہ بچہ فلانی عورت کا نہیں ہے تو ایک عورت کی گواہی کافی ہے. ایک عورت یہ گواہی دے کہ یہ بچہ جب اس کی ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہو رہا تھا تو میں موجود تھی اور میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے. بس صرف ایک عورت کی گواہی چاہیے مرد کی بالکل گواہی نہیں. اور یہاں زنا کاری کے باب کے اندر میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں 4 گواہ چاہیے اور 4 مرد چاہیے. حالانکہ ایک مرد کی جگہ کے اوپر میں شریعت میں 2 عورتوں کو رکھا ہوا ہے. یہاں تیسرے پارے کے اندر میں آیت مداونت کے اندر میں ہے کہ جب گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد یا 2 عورتیں اور 2 عورتیں کیوں اس کی بھی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ فتذکر احداہما الاخری. عام طور پر عورتوں کے اندر میں بھولنے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے کے اندر میں کمزوری کی وجہ سے حیض کی کمزوری نفاس کی کمزوری بچے کے جننے کی کمزوری بچے کی جننے کے بعد میں دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری یہ وغیرہ تو یہ بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلاوے. یہاں 4 مردوں کے اندر میں ایسا نہیں رکھا کہ 2 مرد ہوں اور 2 مردوں کی جگہ کے اوپر میں 4 عورتیں نہیں ایک بھی عورت نہیں 4 مردوں کی گواہی چاہیے. 4 مردوں کی گواہی کے اندر میں کیفیت کے ساتھ جگہ کے ساتھ نام کے ساتھ یہ سب کچھ ایک ہونا چاہیے. زنا کرنے والا مرد یہ فلانا نام عورت فلانا نام فلانی جگہ کے اندر میں فلانے دین کے اندر میں فلانی کیفیت کے ساتھ میں. حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر میں باقاعدہ سمجھایا گیا ہے کہ سرما دانی جو ہوتی ہے نا سرما جس کے اندر میں سرما ہوتا ہے اس کے اندر میں سلائی ہوتی ہے سلائی کہ جس طریقے سے سرما دانی کے اندر میں سلائی کو ڈالتے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ چاروں کے چاروں گواہی دے کہ ہم نے ایسا دیکھا جس طریقے سے سرما دانی کے اندر میں سرما دانی کو ڈالتے ہیں سلائی کو ڈالتے ہیں سرما دانی کے اندر میں اس طور پر گواہی دیں تب جا کر کے زنا ثابت ہوتا ہے. اگر 3 کی گواہی برابر 1 کی گواہی کے اندر میں فرق آ گیا نام کے اندر میں فرق آ گیا عورت کے نام میں فرق آ گیا مرد کے نام کے اندر میں فرق آ گیا تو زنا ثابت نہیں ہوگا. جگہ کے اندر میں فرق آ گیا کسی نے کہا کہ اس شہر کے اندر میں دیکھا کسی نے کہا کہ نہیں فلانی جگہ کے اندر میں دیکھا. تاریخ کے اندر میں فرق آ گیا ایک کہتا ہے کہ فلانے دن دوسرا کہتا ہے کہ فلانے دن تو اس کے اعتبار سے زنا ثابت نہیں ہوگا. اور حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحدود تندر بالشبہات حدیں جتنی بھی ہیں
ان کو شبہات کی بنیاد پر ٹال دیا جاتا ہے کہ جاؤ جاؤ ایسا نہیں ہوا ہوگا، تم کو کوئی شک ہو گیا ہوگا، تم کو کوئی شبہ ہو گیا۔ حضرت گامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان سے زنا کاری ہو گئی اور حمل رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے بیٹھی اور کہنے لگی کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس طریقے سے زنا کاری ہو گئی اور بچہ جو ہے حمل کی حالت کے اندر میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جو تیرے پیٹ کے اندر میں ہے اس کا کیا قصور؟ قصور تو تیرا قصور ہے، جاؤ ابھی جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر بعد میں آنا۔ یہ ہے ٹالنا، ٹال دیا۔ اگر اللہ کے رسول چاہیں تو دوسری وقت کے اندر میں رزم کر دیتے، سنسار کر دیتے، ٹال دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں وہ عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، پاک کرو، دیکھو یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو تیری ضرورت ہے، اگر تجھے رزم کریں گے اور تجھے سنسار کر دیں گے اور مار دیں گے تو پھر یہ بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس کی دودھ پلانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ لے جا، یہ بچے کو ضرورت ہے تیری۔ یوں کہتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد میں وہ عورت آئی، بچہ چل رہا تھا اور بچے کے ہاتھ کے اندر میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے اور میرے دودھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹی کھاتا ہو گیا۔ تو ایسی جگہ کے اندر میں مثال دیتا ہوں ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو کہ گلوکوز والا پیکٹ لے کر کے آیا، بچے کے پاس میں گلوکوز کا پیکٹ تھا، جو گلوکوز کے پاکٹ کے وہ بڈھی تھی نا ابھی مر گئی، بچپن کے اندر میں اس کا فوٹو لیا تھا، وہ بڈھی ابھی مری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں پھر رجمہ کیا، صحابہ کرام نے اس لان تان تشنیع کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ اگر مدینہ منورہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان کے اوپر میں اگر تقسیم کیا جائے تو سب کی توبہ اور مغفرت سب کی ہو جائے اور توبہ سب کی قبول کی جائے۔ تو اس کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات تھی وہ عرض کی۔ اب ہاں یہ تو قرآن پاک کے اندر میں یہ آیت نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ قرآن پاک کے اندر میں نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے۔ تو نسخ اس طور پر بھی ہوتا تھا۔ اب پہلی طرح کا جو نسخ ہوا شریعتوں کے اندر میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو شریعتیں آئی، یہ جو منسوخ ہوئی اس کو لے کر کے یہود صحابہ کرام کو ورگلاتے تھے، بھائی ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا تھے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ دادا، تمہارے باپ کا نام ہے ابراہیم، انہوں نے تمہارے مذہب اور دین کا نام مسلمان رکھا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر میں کون سی کمی تھی کہ وہ دین منسوخ ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کون سی کمی تھی؟ منسوخ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کون سی کمی تھی؟ یہ منسوخ ہو گیا اور تمہارا دین ہی معتبر ہے۔ ایسے شک اور شبہات یہودی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر میں پیدا فرماتے تھے۔ ایک بات یہ ہوئی تو یہود جو ہے اس نسخ کو مانتے تھے کہاں تک؟ موسیٰ علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور جتنے بھی دین لے کر کے آئے ان کا منسوخ ہونے کو مانتے تھے۔ اور جب اپنی باری آئی تھی کہ نہیں بس ہمارا دین آخری دن، ہماری کتاب آخری کتاب، اس کو علماء کرام نے لکھا ہے تعبید یعنی قیامت تک کے لیے وہ اپنے دین کو اپنا دین مانتے تھے اور اپنے مذہب کو مانتے تھے اور اپنی کتاب کو مانتے تھے۔ تو بات کو پوری بات جو ہے یہ اس پر یہ وقت ہو رہا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین تک کو وہ مانتے تھے کہ منسوخ، اور اس کے بعد میں کہا کہ نہیں ہمارا دین منسوخ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مشرکین جو تھے یہ مشرکین یہ شک دلاتے تھے یہ نسخ فی شریعت کے اندر میں کہ ہماری شریعت، تم کہتے ہو کہ شریعت کے اندر میں اللہ نے حکم بدل دیا تو کیا اللہ کو پہلے حکم معلوم نہیں تھا
क्यों अल्लाह ने हुक्म बदल दिया। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था, लेकिन हिकमत की वजह से, मसलहत की वजह से एक वक्त तक अल्लाह ताला कोई हुक्म रखता है और फिर उसके बाद में हुक्म बदल देता है। तो हुक्म बदलेगा ये पहले से अल्लाह ताला को मालूम था। जैसे तहवील किबला हुआ, 16 महीने एक रिवायत के मुताबिक या 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी, उसके बाद में काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसको तहवील किबला कहते हैं। पहले नमाज आई, 2 नमाजें थी, फिर मेराज के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो 50 और मूसा अलैहिस्सलाम ने कम करवाई, 5 हो गई। तो ये तब्दीली आती है। और दुनियावी एतबार से अगर कोई होशियार डॉक्टर है, पहली मरतबा गया और सब रिपोर्ट्स वगैरह निकाले और एक दवाइयाँ वगैरह नुस्खे वगैरह लिख दिए, और उसके बाद में 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद में बीमार फिर गया, फिर रिपोर्ट निकाले, रिपोर्ट निकालने के बाद में कुछ चेंजिंग आई उसकी तबीयत के अंदर में, तो दवाई बदली। तो इसकी वजह से डॉक्टर को लोग बेवकूफ़ नहीं कहते, ये डॉक्टर बेवकूफ़ है, पहली मरतबा ये सारी दवाइयाँ लिख देनी थी, पहली मरतबा में नहीं लिखी, अभी लिख दी और तब्दीली कर दी। तो आज यहाँ तक रखते हैं, मा नंसख मिन आयतिन और नंसिहा नअति बिखैरिन मिनहा व मिथलिहा। हम किसी भी आयत को मनसूख नहीं करते या किसी भी आयत को हम बुलाते नहीं, नअति बिखैरिन मिनहा, मगर उससे बेहतर आयत हम लाते हैं, और मिथलिहा या उस जैसी आयत हम लाते हैं। अलम तालम, तुझे नहीं मालूम, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर में कुदरत रखने वाला है। अलम तालम, तुझे नहीं मालूम, अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, के अल्लाह बेशक अल्लाह ताला उसके लिए आसमान और ज़मीनों की हुकूमत है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, मिन वलिय्यिन वला नसीर, न कोई दोस्त है और न कोई मददगार है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।